کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی بہت مشکل لگنے لگتی ہے، اپنی مانگی ہوئی دعائیں اور ان کا پورا ہونا ناممکن سا لگتا ہے۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری مانگی ہوئی دعائیں کبھی پوری ہوں گی ہی نہیں، پر ہم انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ پتھر میں کیڑوں کو رزق دینے میں بھی قادر ہے، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے میں قادر تھا، کنویں میں گرے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانے میں قادر ہے، آپ کی دعائیں قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ایک حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ انسان اس میں جلدی نہ مچائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جلدی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی اور وہ قبول نہ ہوئی۔ اور ہم یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جب دعائیں مانگتے ہیں اس میں ہم بہت جلدی مچا دیتے ہیں۔ ہم اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب نہیں مانگا جاتا، اب ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ہم تو مایوس ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، جن کی مانگی ہوئی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی سوچ رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعائیں نہیں سنتا، ہم اب نہیں مانگیں گے۔ ہوتے ہیں ایسے بہت سے لوگ جو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم نے 7 دن وظیفہ کیا، ہم نے 8 دن وظیفہ کیا، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے وہ پڑھا، لیکن ہماری کہیں سے بھی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اتنی محنت کے بعد بھی۔ پھر ہوتا کیا ہے نا کہ آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ واقعی میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، ایک سمپل سی جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب کی طرح بندی ہوں۔ میری نظر میں بھی ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو اپنے ایک ٹائم سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کی جو دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی، تو پھر وہ انسان جو ہے نا اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے، اس کا صبر، اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہی تو ہم یہاں غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے جو ہے ہمارا جو یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم ہونے لگتا ہے۔ ہم ایسے زندگی میں اکثر یہ جملے دہراتے ہیں کہ یہ اب نہیں مانگوں گی میں، ہماری قسمت میں یہ ہے ہی نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ میرا کوئی کام نہیں بن رہا، میرا ہر کام رک گیا ہے، گھر میں جیسے بہت ایشو چل رہے تھے، ہر چیز پر نظر لگ گئی تھی، سب کچھ زیرو ہو چکا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، ہر طرف سے رستہ بند نظر آتا تھا، ہر طرح سے ایسا لگتا تھا جیسے کہیں سے بھی میری پکار سنی نہیں جا رہی، اور شیطان ایسے وسوسے ڈالتا تھا کہ یا پھر میں اللہ تعالیٰ کی بندی ہی نہیں ہوں، کیوں وہ میری نہیں سنتا، کیوں وہ سب کی طرح مجھے عطا نہیں کرتا، اور بس ساری رات میں جاگا کرتی تھی۔ مجھے ان سوچوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، اور بس میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ سویا کرتی تھی، اس کے بعد میں پوری رات جو ہے جاگتی تھی، پھر سے تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی، سورہ بقرہ پڑھتی تھی، استغفار پڑھتی تھی، درود پاک پڑھتی تھی، استغفار پڑھتی تھی۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں میرے دل کو کہیں سے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک ہی سوال کرنا، یا اللہ کب تک میری یہ آزمائش چلے گی، کب میں واپس خوشی کے دن دیکھوں گی۔ میں اپنے موبائل میں پکچرز دیکھا کرتی تھی جو اپنی میری پرانی تھی، جس میں بہت میں خوش نظر آتی تھی، بہت اچھی دکھتی تھی، جو کہ میرا بلیسڈ ٹائم تھا، اور اپنے چہرے کی اس ٹائم کی مسکان فیل کرتی تھی، جو خوشی جو تھی وہ دکھتی تھی، اس ٹائم پہ مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ پھر میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، اور پھر سوچا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، اپنی عبادت کے طریقوں کو ٹھیک کیا، استغفار جو میں کر رہی تھی اس استغفار کرنے کے طریقے کو بدلا، تو یقین کریں اتنے چھوٹے سے عمل سے میری پوری دنیا چینج ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مجھے صحت کے حوالے سے ٹھیک کیا، بلکہ جو میرے رکے کام تھے وہ بھی بننے لگ گئے، بلکہ آج بھی میری زندگی میں کوئی کام نہیں بنتا تو میں استغفار پر لگ جاتی ہوں۔ استغفار میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ کو پتہ ہے استغفار کرنے کی توفیق بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ریلائز کرواتا ہے، وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ مجھ سے ایسا کیا کام ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، نہ جانے دن میں کتنے گناہ کرتا ہے، اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتے۔ یقین کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دینا ہوتا ہے، اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، تو انہی لوگوں کو استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ اتنی بڑی آفت آئی، اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، میری ہر چیز جو تھی وہ زیرو پہ چلی گئی تھی۔ پھر میں نے اس آزمائش کے پیٹرن کو سمجھا کہ کہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، کیا اذکار کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازتا چلا گیا۔ اس کے بعد میری زندگی بہت آسان ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، اور وہ سب دعائیں جو میں نے کبھی مانگی تھی
وہ بھی قبول ہونا شروع ہو گئیں۔ سب اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ میں وہ لڑکی تھی جو 5 وقت کی کبھی نماز ہی پورا نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو بدلنا چاہتا ہے اسے پھر اپنے طریقے سے اپنے قریب کرتا ہے، اسے اسی طرح سے آزمائشوں میں لگا دیتا ہے۔ اسی پریشانی میں تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس سے بڑا عطا کرتا ہے جو آپ نے کبھی کھو دیا تھا۔ بہت سمپل سی بات ہے کہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کوئی بھی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آئے، تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، ایک عمل کرنا ہے، وہ استغفار کا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ امام احمد بن حنبل ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ جس مسجد میں گئے تھے، جس مسجد میں وہ انٹر ہوئے تھے، تو ظاہر ہے اس ٹائم پہ تصویریں نہیں ہوتی تھیں۔ اس خادم مسجد کو نہیں پتہ تھا، فیمس امام ہے اس ٹائم کے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بہت رات ہو گئی، مسجد بند کرنے کا ٹائم ہو گیا، آپ نکلیں یہاں سے۔ امام بن حنبل نے انہیں نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ انہیں بہت دکھ ہوا، میرے حال سیڑھے تک وہ بیٹھے رہے تو ایک نان لگانے والا وہاں سے گزرا، کہا کہ پتہ نہیں یہ شخص بیچارہ کون ہے، رات کے اس پہر یہاں پہ بیٹھا ہے۔ تو وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ جو ہے رات میرے یہاں گزاریں۔ تو وہ بھی اس نان بنانے کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے نوٹس کیا جو نان بنانے والا تھا وہ آٹے گنتے گنتے جو ہے استغفار کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں استغفار سے کبھی کچھ فائدہ ہوا ہے زندگی میں؟ جو تم کثرت سے ذکر کر رہے ہو، کیا اس کے پڑھنے کی برکت سے کبھی تمہیں کچھ ملا ہے؟ تو وہ نان بنانے والا کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے پڑھنے سے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا اور میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے، لیکن ایک خواہش ہے جو کہ میری پوری نہیں ہوئی۔ امام حنبل علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی خواہش ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ تو اس نان بنانے والے نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں اور یہ میری بہت بڑی خواہش ہے زندگی کی۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی چیز اس زبردست اس شہر میں کھینچ کے لے کر آئی ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مجھے تمہارے در پر لے آیا۔ تو یہ نا کنفرم بات ہے کہ آپ جب استغفار کو نا اپنی عادت بنا لیتے ہو، یعنی ہر وقت اپنی زبان پہ استغفار کرتے ہو، اپنی زبان کو تر رکھتے ہو، تو آپ کا ہر مسئلہ نا وہ حل ہونے لگتا ہے، تو آپ کی ہر خواہش پوری ہونے لگتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی ناممکن ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا، یہ تو ہم انسان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے صرف ایک کن کی دیر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری میریکل سٹوریز ہیں کہ اگر آپ سچے دل سے توبہ مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے استغفار کرتے ہو، تو پھر وہ حضرت سورۃ نوح کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے والے کو میں مال بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، میں بیٹوں سے نوازوں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، تمہارے لیے باغات کر دوں گا، اور تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں تمہیں ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح استغفار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کی تمام پریشانیاں اور آزمائش ختم کی۔ شروع میں تو جسٹ میں استغفر اللہ پڑھتی تھی، اور اس طرح پڑھتی تھی نا کہ ایک دھیان سے نہیں پڑھتی تھی، فوکس کر کے نہیں پڑھتی تھی، ہاں پڑھتے پڑھتے کسی سے باتیں بھی کر رہی ہوں، دھیان بھی کر رہی ہوں، اور جو ہے تسبیح بھی جاری ہے پڑھنے کی والی، مطلب ایک فوکس سے نہیں پڑھتی تھی، سب کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں بھی کر رہی ہوں، کام بھی کر رہی ہوں، تو سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ بٹ ایک انسان جو ہوتا ہے نا فوکس سے پڑھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم فوکس سے مانگنی چاہیے، وہ چیز میں نہیں کر رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ پھر مجھے نا اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر جب میں نے نوٹس کیا اور جب پھر میں نے ایک دم پکا ارادہ کیا کہ میں کچھ پڑھنے میں غلطی کر رہی ہوں، مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے خود سے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے جو میں ذکر کر رہی ہوں یہ کام کرتا ہی کرتا ہے، کچھ غلطی مجھ سے ہی ہو رہی ہے جو یہ اثر نہیں کر رہا، جس کا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اور جس کی وجہ سے میری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرنی تھی۔ تو یہی وہ طریقہ تھا، یہی وہ عمل تھا جو میں نے چینج کیا، جس کی وجہ سے میری قسمت بالکل بدل گئی ہے۔ تو پھر اس ٹائم پہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں کنسنٹریٹ نہیں کر رہی، جس طرح ذکر کرنا چاہیے اس طرح سے میں ذکر کر نہیں پا رہی، جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے اس طرح سے میں نہیں کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے نا میں نے پرسکون ٹائم جو ہے وہ چوائس کیا، اور تہجد کا ٹائم میں نے چوز کیا، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا اللہ اور آپ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، اور وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، اور اس ٹائم آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بس میں نے اسی ٹائم جو ہے استغفار کرنا شروع کیا، پھر میں نے بالکل خوشی و خضوع کے ساتھ یعنی انجوائے کرتے کرتے نا اس چیز کو مطلب آپ کو اچھا لگنا چاہیے، اور میں نے دل کی گہرائیوں سے استغفار کرنا شروع کیا۔ تو اگر آپ سچے دل سے اور فوکس ہو کے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا۔ یقین کریں واقعی اللہ تعالیٰ معجزات کرنے پہ قادر ہے۔
تو پھر جو ہے میں نے ایک حدیث کے مطابق استغفار کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بس پھر میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے لوگوں کی میریکل سٹوریز دیکھی اور لوگوں سے اس کے بارے میں جو انہیں فائدہ ہوا، ان کو ذاتی جو ہے تجربات میں نے سنے، اور پھر قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھا، اس کے بعد یقین کریں کہ میرا اس کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس سے مجھے اتنی لگن ہو گئی، محبت ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ ہو، اتنا پاورفل وظیفہ ہو جو 7 دن کا ہو، جو 15 دن کا ہو، جس کے پڑھنے سے ہماری ناممکن دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو یہی تو وہ وظیفہ ہے جو اتنا پاورفل ہے، جس پہ ہم کبھی نوٹس ہی نہیں کرتے، وہ ہے توبہ، یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شروع میں اس کو میں 100 دفعہ پڑھتی تھی، پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کی تعداد کو انکریز کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ مجھے اس میں پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ آہستہ آہستہ جو ہے میں نے اس کی تعداد 1000 پہ لے گئی تھی، اور الحمدللہ آج میں اس کو باقی اذکار کے ساتھ دن میں 2000 3000 مرتبہ آرام سے پڑھ لیتی ہوں۔ پھر کون سا استغفار پڑھنا شروع کیا میں نے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں جو استغفار پہلے کرتی تھی وہ استغفر اللہ تھا، پھر جو ہے آہستہ آہستہ میں نے پورا پڑھنا سٹارٹ کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا سمپل سا، جسٹ کتنا ہی ٹائم لگ جائے گا آپ کو اس کو پڑھنے میں، لیکن اس میں کثرت رکھو، کیونکہ کوئی بھی چیز کی آپ کثرت کرتے ہو، کثرت سے پڑھتے ہو، تبھی آپ کی جو ہے لائف میں جو ہے معجزات ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، تبھی آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے، ہلکی ہونے لگتی ہے۔ پڑھتے ہوئے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں کہ آپ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے ابھی اس عمر تک ہم نے کتنے گناہ کیے، اس چیز کو دماغ میں فوکس کرتے ہوئے اپنے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشی بھی تو اسی لیے دیتا ہے نا، کیونکہ وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو بندہ ہے وہ جو بھٹکا ہوا ہے وہ بھٹکے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب آئے۔ تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو وہ ہماری ساری آزمائشیں ختم کر کے ہمیں اپنے قریب کر کے ہماری زندگی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام آزمائشیں